انسان کے سارے مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، لیکن ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اور اس سے ہدایت لیں۔ ہم نہج البلاغہ پڑھیں، اقوال معصومین پڑھیں، وہ خزانے اہل بیت دے کر گئے۔ واللہ صرف صحیفہ سجادیہ پہ کئی اشرے ہو سکتے ہیں، دعائے مکارم الاخلاق پہ کئی اشرے ہو سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا رسالہ حقوق ہے، صلوات پڑھیں۔ رسالہ حقوق آپ پڑھیں گے، مولا نے ہر حق بتایا ہے اس میں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے مسائل کا حل کہاں حل کرنے جاتے ہیں؟ کہ کسی سائیکٹرسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنی زندگی کے مسائل کا حل کس سے لیں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آج زندگیوں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور دولت جو اللہ نے انسان کو دی وہ انسان کی اولاد ہے۔ میں بار بار مجلسوں میں کہہ رہا ہوں، اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ کبھی مال دنیا کی خاطر، لگژری لائف اسٹائل کے لیے اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ اللہ رزق حلال دے رہا ہے، کماؤ، محنت کرو۔ مال کا دشمن خدا نہیں ہے۔ معصوم فرماتا ہمارے شیعوں کی کچھ نشانیاں ہیں۔ مولا کیا نشانیاں ہیں؟ فرماتا یہ غریب ہوں یا امیر ہوں، یہ ہمیشہ مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ امیر ہوں تو کریں گے، کہ غریب ہوں یا امیر ہوں۔ اور ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے نا کہ خدا وہ دن میری زندگی میں لائے کہ میں امام زمانہ کو دیکھوں۔ کئی مومنین عمل انجام دیتے ہیں کہ ایک جھلک امام کی مل جائے۔ جب میں نے چھٹے امام کی حدیث پڑھی نا، امام فرماتے ہیں ہمارے کچھ شیعہ ایسے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہم مشتاق ہیں۔ یعنی جو اشتیاق تیرے دل میں امام زمانہ کے لیے نا، جن کو دیکھنے کے لیے میں جعفر صادق مشتاق ہوں۔ پھر مولا قسم کھاتے ہیں، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں جعفر صادق کی جان ہے۔ امام جب قسم کھائے نا تو سمجھو قسم کی ویلیو کھانے کے لیے، موضوع کو اہمیت دینے کے لیے مولا یہ نہیں کہ ہمیں شک ہے امام کی بات پہ، اہمیت دینا چاہتے ایک موضوع پر کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضہ قدرت میں جعفر صادق کی جان ہے۔ کچھ ایسے شیعہ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے میں جعفر صادق مشتاق ہوں کہ مولا وہ کون سے شیعہ ہیں؟ کہ وہ شیعہ ہیں کہ کائنات کی دولتیں ان کے سامنے رکھی جائیں لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی ویلیو نہیں رکھتا۔ مال دیا جائے، دولت دی جائے، کہ دنیا کی قیمت و ارزش ان کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب تو یہ سوچ، تو ایمان کا سودا کس کے لیے کر رہا ہے؟ دولت کے لیے۔ ہاں دولت کماؤ لیکن دین پہ کمپرومائز نہ کرو۔ آج کمپرومائز ہو رہا ہے۔ آج مال، امام زمانہ نے 2 وصیتیں کی تھی، کہ ایک تقوی الہی، خوف خدا تھامے رکھنا، دوسرا دنیا کی محبت میں اتنا آگے نہ بڑھنا کہ شریعت خدا کو پامال کر دو۔ اہل بیت کل بھی میں نے کہا غیور ہیں۔ آج ایک مولوی کی ویلیو کیا ہے عوام میں؟ مختصر وقت ہے 2 جملے۔ ایک عالم کی ویلیو کیا ہے عوام میں؟ آج ایک عالم کی یہ ویلیو ہے کہ اسے اپنی شادی میں بلا کے صرف نکاح پڑھایا جائے بس۔ ہمارے کراچی میں ایک مولانا تھے، ایک شادی میں گئے کہ مولانا وہ ہنگامہ بدتمیزی تھا، شریعت خدا پامال۔ یہ جب ہم پامال کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کس سے جنگ کر رہے ہیں۔ مطلب خدا نے ایک حکم دیا، میں کہتا ہوں اللہ نہیں کرتا، تجھے جو کرنا ہے تو کر۔ تو نے بولا نا یہ واجب ہے، میں نہیں بولتا۔ اور دوسری دشمنی کرتے ہیں مولانا صاحب سے۔ مولانا کیوں ہمیں بول رہے ہیں؟ یہ بھی فطرت انسان ہے، جب آپ میں عیب ہوتا ہے نا، موضوع فرماتے تجھے شکریہ کرنا چاہیے جو تجھے تیرا عیب بتائے۔ گھر میں آئینہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں آپ کے گھروں میں آئینہ ہے نا؟ تو سر تو ہلائیے، پتا تو چلے آئینہ ہے۔ آج تک ہوا کہ آئینے کے سامنے جاؤ اور آئینہ دکھائے کہ یہاں کالک ہے اور جوتا اٹھا کے آئینے کو مارنا شروع کر دو کہ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ نہیں، وہاں کپڑا لے کے اور صاف کرتا ہے، اور بتا اور بتا، کیونکہ جسم کی ویلیو ہے نا۔ لوگوں کے سامنے جاؤں گا تو لوگ کالک کو نہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تجھے اگر اپنے عیب کا پتہ چلے اسے دور کر، تو لڑتا کیوں ہے؟ کوئی بولے کہ آپ غصہ بہت کرتے ہو تم اس پہ لڑو گے، کوئی بولے آپ چوری کرتے ہو بری بات ہے آپ لڑو، ہم لڑتے ہیں۔ یہ ہماری صفت، یہ صفت شیطانی ہے کہ شیطان اس کے بجائے کہ خدا کو بولے کہ خدایا میں نے غلطی کی،
تو کہنے لگا اے خدا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تیری غلطی ہے، تو آدم کو نہ بناتا، میں تیرے مقابلے میں تھوڑی کھڑا ہوتا۔ جو اپنی غلطی نہ مانے وہ شیطان ہے، جو اپنے عیب کو دور نہ کرے وہ شیطان ہے۔